وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم مخدوم ثریا پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید محمد تقی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان کا عرس سراپا قدس ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب کو بارگاہ مخدوم ثریا میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور مزار پاک پر فاتحہ خوانی اور خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع میسر آیا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ نور ازل کے آئینے جمال و کمال، قادر کل کے مظہر ذات و صفات، خالق کونین کے نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کے مالک، نعمۂ الہیہ کے قاسم، ملکوت و ملک کے تاجدار، بحر و بر کے مختار، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، دعائے خلیل تمنائے کلیم بشارت مسیح، جگر گوش عبداللہ نور دید آمنہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا شریف الحق سبحانی صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ آج کے اس اجلاس میں تقریباً 20 شعراء کی ایک لمبی جماعت موجود ہے۔ ایک بات یہ کرے، آپ حضرات ان کے منظوم کلام سے محظوظ ہوں گے اور تقریباً 5 سے 6 خطبہ آپ سے خطاب کریں گے۔ خصوصیت کے ساتھ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے تشریف لانے والے حضرت علامہ و مولانا مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، حضرت علامہ و مولانا صدر الورا صاحب قبلہ قادری کا خصوصی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جلسہ نہیں بلکہ بہت بڑی کانفرنس ہے، کیونکہ اس پروگرام میں 20 شعراء، 5 سے زائد خطبہ اور 3-4 نقبہ موجود ہیں۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا دلشاد احمد فیضی صاحب موجود ہیں اور حضرت قاری صاحب موجود ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، میں نام نہیں جانتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجمع کم ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو کہ اسی پنڈال میں، اسی چہار دیواری میں کہیں گھوم ٹہل رہے ہیں یا لنگر کھانے میں مصروف ہیں۔ میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جس مقصد خیر کے لیے آئے ہیں یہاں تشریف لے آئیں، علماء کرام کے بیانات کو سنیں اور سن کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ عرس میں اجلاس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موعظت کی باتیں ہوں، نصیحت کی باتیں ہوں، سن کر کے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ورنہ میلہ دیکھنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے، لہو و لعب کرنے کے لیے دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں، لیکن مزارات اولیاء پر حاضری کا جو مقصد ہونا چاہیے اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے تو دیکھا بہت سے لوگ آتے ہیں، وقت گزار کر چلے جاتے ہیں، فاتحہ تک نہیں پڑھتے، یعنی مزار شریف میں فاتحہ پڑھنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ملتی، ایسے ہی خالیہ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں آنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے
کہ صاحب مزار کے تربت انور پر حاضر ہو کر ان کے خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں اور اپنی حاجتیں پیش فرمائیں۔ رب تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں حاجتیں پوری فرمائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ چونکہ ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے یہ محبوب بندے ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے ان نیک اور محبوب بندوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور جب ان بندوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے تو اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہاں جو بھی مقصد لے کر کے آئے ہیں، جو بھی حاجت لے کر کے آئے ہیں، آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ مزار پر فاتحہ پڑھیں، اپنی حاجت پیش کریں اور ان کو سفارش بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بے شک۔ اچھا، اس طرح کے اجلاس میں اولیاء کرام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اقوال، ان کے فرمودات سنائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں ضمناً عرض کروں کہ حضرت شیخ عطار سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کس کا کلام سننا چاہیے، کس کی باتیں سننی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے بعد اگر کسی کا کلام سننے لائق ہوتا ہے تو اولیاء کرام کے کلام ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے کلام ہیں، محبوبان خدا کے کلام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے کلام میں نہ تو تصنع ہوتا ہے، نہ تو بناوٹ ہوتی ہے، نہ تو ریاکاری ہوتی ہے، نہ تو غیبت و چغلی ہوتی ہے، نہ تو کس بیانی ہوتی ہے، ان سے پاک و صاف ان کا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام سنو، رسول اللہ کا کلام سنو، اور اولیاء کرام کا کلام سنو۔ اور عام آدمیوں کی باتیں یہ تصنع اور بناوٹ سے خالی نہیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی باتیں کذب و بہتان سے خالی نہیں ہوتی ہیں، ریاکاری سے خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے جب نیک بندے بولتے ہیں تو قرآن کی تفسیر بولتے ہیں، احادیث کی تشریح بولتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام کے کلام کو سننا چاہیے، ان کے فرمودات کو سننا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر سال اس اسٹیج سے اللہ والوں کا پیغامات سنایا جاتا ہے، اللہ والوں کی باتیں بیان کی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ابو دقاق سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیں کہ اولیاء کرام کے حالات سننے کے بعد اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہ کرے کیا تب بھی فائدہ ہوگا؟ یعنی سننے کے بعد اگر عمل کر لیا تب تو فائدہ ہی فائدہ ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اولیاء کرام کے کلام کو سننے کے بعد کوئی بندہ اپنی زندگی میں اسے اتارے نہ، عمل نہ کرے، سن کر کے اڑا دے تو تب بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی فائدہ ہوگا، فرماتے ہیں تب بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی ضمن میں فرماتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کی طلب میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی بندہ اگر طلب کے لیے آیا ہے، حقیقی طلب پائی جا رہی ہے، جب اولیاء کرام کے کلام کو سنے گا، ان کے حالات زندگی کو سنے گا، ان کے اختیارات و قدرت کے بارے میں سنے گا تو اس کے طلب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ آپ نے بتایا کہ اولیاء کرام کے حالات سننے کے بعد آدمی کا غرور کم ہوتا ہے، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کا زور ٹوٹتا ہے۔ اولیاء کرام کے حالات سننے کے بعد متکبرین کا غرور کم ہوتا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ آدمی غرور کس بات پہ کرتا ہے؟ یا تو اپنے علم کی بنیاد پر، یا تو اپنے جمال کی بنیاد پر، یا تو اپنے مال کی بنیاد پر، یا تو اپنے جوانی اور طاقت کی بنیاد پر آدمی فخر کرتا ہے۔ یعنی بہت علم والا ہے تو اسے علم پر ناز ہوتا ہے، بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے تو اس کو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقت و قوت ہے نا تو اس کو اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ناز کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی، لیکن جب اولیاء کرام کے حالات کو پڑھے گا، اولیاء کرام کے حالات کو سنے گا اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانے گا، ان کا علم جانے گا، ان کا تقوی جانے گا، ان کی شہرت، ان کی عزت جانے گا، اور ان کے طاقت و اختیار کے بارے میں پڑھے گا، ان کے قوت و اختیار کے بارے میں پڑھے گا تو اس کو اپنی طاقت ہیچ نظر آئے گی، اپنا جمال کمزور نظر آئے گا، کیونکہ اولیاء کرام کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا ہے اور باطنی حسن بھی نوازا ہے، اس لیے ان کے حسن و جمال کے آگے اس کا جمال کمزور نظر آئے گا، ان کی طاقت و قوت کے آگے اپنی طاقت و قوت کمزور محسوس کرے گا تو اس کا تکبر ضرور ٹوٹے گا، اس کے غرور میں ضرور کمی آئے گی۔
اولیاء کرام صاحب کشف و کرامات ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں. ان کے اختیار کے بارے میں، ان کی طاقت و قوت کے بارے میں جب کوئی بندہ سنے گا نا تو اس کا زور ٹوٹے گا، اس کو اپنی جوانی، اپنے طاقت پر جو ناز ہے اس کا ناز کم ہو جائے گا. اس لیے بھی اولیاء کرام کا کلام سننا چاہیے اور کلام سننے کا یہ فائدہ ملتا ہے. بے شک آپ یہاں آئے ہیں سبحان اللہ لینے کے لیے. اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آدمی جاتا ہے تو اس نیت سے جاتا ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور حاضری دے کر کے اپنی مرادیں پوری کریں گے. اور خانقاہوں مزاروں پر جانے کے لیے آدمی کی یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں نا ان گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور تائب ہوں. اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر کے صاحب مزار کو وسیلہ بنائیں، واسطہ بنائیں اور زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں سے درگزر، ان خطاؤں سے معافی کے طلبگار ہو جائیں. کیونکہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سچے دل سے آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو، اور جب مقدس مقامات پر اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو جلد قبول فرما دیتا ہے اور وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس لیے مزارات پر جائیں تو ساتھ میں یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں اور آئندہ نیک عمل کرنے کے لیے ہمت باندھنی چاہیے، نیک عمل کرنے کے لیے عزم مصمم کر لینا چاہیے. تب تو مزارات پر آنے کا فائدہ ہوگا، تب تو صاحب مزار کے فیضان سے مالا مال ہوں گے. ورنہ آنے کے بعد لنگر کھایا، میلہ دیکھا چلا گیا تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. بے شک بے شک اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اللہ والوں کے دامن سے وابستگی کا عظیم فائدہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم عرض کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الریاح زہرا لبطن. مشکاہ شریف کی حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل کی مثال ایک پر جیسی ہے جو چٹیل میدان میں ہو، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں الٹتے پلٹتے. یعنی اگر کسی پرندے کا کوئی پر ٹوٹ کر کے گر جائے نا، یا کسی درخت کا کوئی پتا ٹوٹ کر کے گر جائے تو وہ پتا چٹیل میدان میں گرا ہو، ہوا چل رہی ہو تو ہوا اس پتے کو، اس پر کو اڑاتی رہتی ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، الٹتے پلٹتے اڑتا رہتا ہے. چٹیل میدان میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں جہاں ٹھہر جائے، بلکہ وہ اڑتا رہتا، ہوائیں اسے اڑاتی رہتی ہیں. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، ہوائیں جہاں چاہیں اسے لے کر کے چلی جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل کی مثال ایسے ہی ہے. دل کی مثال ایسے ہی ہے. یہ دنیا چٹیل میدان ہے، صحبتیں یہ ہوائیں ہیں اور یہ صحبتیں دل کو جہاں چاہیں لے کے چلی جائیں. اگر نیک اور اچھی صحبت مل جائے گی تو دل ٹھیک ہو جائے گا، دل درست ہو جائے گا. اور اگر بری صحبتیں مل جائیں گی تو دل برا ہو جائے گا، دل بگڑ جائے گا. اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، کوئی منزل نہیں ملے گی. جس طرح کی پتا اڑتا رہتا ہے ایسے ہی ہمارا دل بھی اڑتا رہتا ہے. اور یہ دنیا اس کے لیے میدان ہے، صحبتیں ہوائیں ہیں، اسے اڑاتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں لے جائیں. جیسی صحبت ہوگی اسی صحبت کا عادی انسان بن جائے گا. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی معقول بات لکھی ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر چٹیل میدان میں بہت سے پتے اڑ رہے ہوں، لیکن اگر کوئی پتا پہاڑ کے، کوئی پتا پتھر کے نیچے دب جائے، کسی چٹان کے نیچے آ جائے نا تو پھر ہوائیں اسے اڑا نہیں پاتی ہے کہ نہیں. کسی اینٹے کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے اگر کوئی پتا دب گیا، کوئی پر دب گیا، پھر وہ ہوائیں اسے اڑا نہیں سکتی ہیں، ادھر ادھر نہیں لے جا سکتی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایسے ہی جب بندے کا دل کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیتا ہے، جب کسی کے ہاتھ میں اللہ والے کا دامن ہو جاتا ہے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب صحبتیں اسے بگاڑ نہیں سکتی ہیں کیونکہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے. اب اسے کہیں لے نہیں جا سکتی ہیں، بلکہ اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اسی کے آستانے پر پڑا رہتا ہے. اس لیے وہ نیک بنا رہتا ہے.
اس لیے وہ نیک بنا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے اپنا دامن جوڑیں، اللہ کے کسی نیک بندے سے مرید ہو کر کے اپنا ایمان محفوظ کر لیں، اپنا عقیدہ محفوظ کر لیں، ورنہ تو بہت سے ایسے فتنے ہیں اس زمانے میں، بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، لوگوں کا دین لے رہی ہیں، ان کے ایمان لے رہی ہیں، ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، دین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس لیے اگر ایمان اور دین کی سلامتی چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کا دامن تھام لیجئے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ دین محفوظ ہو جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مشکاۃ شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کروں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو کسی کی راہ چلنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وفات شدہ بزرگوں کی راہ چلے۔ کس کی؟ وفات شدہ۔ اور فرماتے ہیں بے شک زندہ یہ فتنے سے امن میں نہیں ہے، یعنی زندہ آدمی جو ہے نا کب فتنے میں گرفتار ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے زندہ لوگوں کی راہ چلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، اولیاء جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنا دین لے کر کے، اپنا ایمان لے کر کے، خطاؤں لغزوں سے محفوظ ہو کر کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی راہ پر چلیں، کیونکہ ان کا دین محفوظ ہے، اور جو زندہ ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ نہ جانے کب وہ گمراہ ہو جائے، نہ جانے کب شیطان کے دام فریب میں مبتلا ہو جائے، اس کے دین کا جنازہ نکل جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بہت سے خانقاہ ہیں، بہت سے پیران اعظام جو کل تک مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچارک تھے، کل تک مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار کہے جاتے تھے، آج وہ رافضیت کی طرف مائل ہیں، آج فتنہ مولائیت سے دوچار ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت پر جو کاربند ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ یہ دیکھیں جبہ اور ٹوپی نہ دیکھیں، اونچی اونچی پگڑیاں نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا مسلک کیا ہے۔ اگر وہ بریلی سے تعلق رکھتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند ہے تو آپ اس کی پیروی کریں، اور اگر مسلک سے روگردانی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ تو آج کیا بہت پہلے سے شیطان انسانوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کمر بستہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان صرف جاہلوں کو نہیں، بڑے بڑے علم والوں کو بھی بہکاتا ہے، فضل و شرف والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، بڑے بڑے عابد و زاہد کو بھی یہ گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہ کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کس چہرے میں آئے گا، کس لباس میں آئے گا، کس صورت میں آئے گا، اسے پہچاننا ہوگا۔ اگر آدمی پہچان جائے گا تو اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور اگر پہچان نہ سکا تو اس کے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عرض کروں، 4 صدی ہجری کے ایک زبردست فلسفی گزرے ہیں ابو علی ابن سینا، زبردست عالم، بہت بڑے متکلم اور فلسفی گزرے ہیں، دانشور ہیں، جن کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب کتاب القانون جو طب میں ہے، کئی سالوں تک اس کا ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں میں اسے پڑھایا گیا۔ 4 صدی ہجری کے شیطان نے انہیں بھی بہکانا چاہا، اور جانتے ہیں انہی کے ایک شاگرد کی شکل میں آیا، بہت بڑا معتقد تھا ان کا، جو ان کی خدمت پر ہمیشہ مامور رہتا تھا، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے وضو کے لیے پانی لاتا تھا، ان کے لیے مصلی بچھاتا تھا، خدمت پر مامور رہتا تھا۔ شیطان اسی شکل میں آیا اور کہتا ہے ابو علی سینا، کیوں نہیں آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں؟ کیا کہتا ہے کہ محمد عربی کو گزرے 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ صرف ایک کتاب قرآن لائے تھے، آپ نے سینکڑوں کتابیں تصنیف کیا ہے، 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ آپ نے اسے ڈانٹا، کہا کمبخت کیا کہتے ہو تم، اب سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن سوچا کسی مناسب موقع پر اس کو بھرپور جواب دوں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد سردی کا زمانہ تھا، ملک فارس میں سخت سردی تھی، اور ایک جگہ قیام تھا ان کا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے صدا دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، آپ بیدار ہوئے، وضو کے لیے پانی طلب کیا اسی شاگرد سے،
اپنے اسی خادم سے پانی مانگا، اسے جگایا کہ پانی لے آؤ میں وضو کروں گا، لیکن سردی سخت تھی، رات کا پچھلا پہر نیند غالب تھی، اپنے استاذ کی بات انسنی کر دیا، دوبارہ جگایا پانی لے آؤ نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ جگایا پانی لے آؤ نہیں اٹھا، اس کے بعد جب نہیں اٹھانا خود ہی گئے پانی لایا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور جب صبح ان کا شاگرد خادم اٹھانا تو سوچا اچھا موقع ہے آج اس کی اصلاح کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، تم نے یہ کہا تھا نا کہ اے ابو علی بن سینا کیوں نہیں نبوت کا اعلان کر دیتے ہو، سنو آج تمہیں جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، تم میرے شاگرد ہو خادم ہو، میں نے تم سے پانی مانگا، پانی لانے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے، ایک نہیں تین مرتبہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ پانی لے آؤ، لیکن پانی لانے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے ہو۔ یہ دیکھو رسول اللہ کا مؤذن ہے، 400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس سرد بھری رات میں 4 کلومیٹر کی دوری سے چل کر کے آ کر کے مسجد میں انہی کا گن گا رہا ہے، اور یہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، محمد اس کے بندے اس کے رسول ہے، اسی رسول کے امتی ہے جو آج ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک شاگرد ہو کر کے میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر میں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو میری نبوت پر کون عمل کرے گا؟ میری بات کون مانے گا؟ معقول جواب دیا، اس کی سمجھ میں آ گئی واقعی کہ میں اپنے استاذ کے لیے پانی لانے کے لیے تیار نہیں ہوں، آج 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مؤذن آج بھی ان کے نبوت و رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑے بڑے علم و فضل والوں کو، بڑے بڑے خانقاہ والوں کو یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اس لیے آپ پہچانیں کون سی خانقاہیں مسلک اہل سنت پر کاربند ہے، کون سے مدرسے اور ادارے مسلک اہل سنت کے ترجمان ہیں، ایسے اداروں سے وابستہ ہوں، ایسی خانقاہوں سے وابستہ ہوں، اور خانقاہوں مزاروں میں آ کر کے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ تائب ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر کے آپ دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس سلسلے میں بس ایک حدیث پاک اور ایک روایت بیان کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر لینا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، سرکار فرماتے ہیں پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، کہتے ہیں 99۔ ایک عابد سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، 99 لوگوں کا تو قاتل ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کے بھی گردن مار دیا، 100 ہو گئے۔ پھر ایک عالم سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے تائب ہو جاؤ۔ کہتا ہاں میں سچے دل سے تائب ہونا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا قاتل ہوں، 100 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، مزید کسی کو قتل کا ارادہ نہیں ہے۔ عالم دین نے بتایا کہ فلاں آبادی کی طرف چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ فلاں آبادی میں چلے جاؤ، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، محبوبان خدا رہتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، یقیناً اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ اس بندے کے بعد سمجھ میں آگئی، چل پڑا اسی آبادی کی طرف، اور جب آبادی کی طرف چلانا ابھی راستے ہی میں تھا کہ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر لیا، موت طاری ہو گئی۔ اب اسی آبادی میں پہنچ بھی نہیں پایا تھا، پہنچنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کر لیا۔ اچھا جب روح قبض ہو گئی نا تو رحمت کے فرشتے آئے اسے لے جانے کے لیے، اور دوزخ کے بھی فرشتے آئے اسے لے جانے کے لیے، آپس میں تکرار ہونے لگی۔ رحمت کا فرشتہ کہتا میں اسے لے جاؤں گا، دوزخ کے فرشتے کہتے نہیں میں اسے لے جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بشکل انسانی بھیجا، آ کر کے کہا ان دونوں فرشتوں سے زمینیں ناپ لی جائیں، جس زمین کی طرف قربت زیادہ ہوگی یا اسی کے فرشتے اسے لے جائیں گے، یعنی اس کی زمین ناپی جائے، جس آبادی کی طرف جا رہا اگر آبادی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، جہاں سے چلا ہے اگر وہ آبادی قریب ہے تو اس آبادی کے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، زمین ناپی جانے لگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی بستی قریب کر دی گئی، جہاں سے چلا تھا وہ آبادی دور کر دی گئی، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا گیا، ادھر کی زمین کو سمیٹ دیا گیا، اور ناپنے کے بعد اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور رحمت کے فرشتے اسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی اس نے کسی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، ابھی کہیں مرید نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ والوں کی بستی کی جانب جانے کا ارادہ بنایا تھا۔ محض ارادہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی جہاں بستیاں ہوتی ہیں، جب وہاں بندہ جاتا ہے اور تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بستی اولیاء کی ہے، یہ بستی صوفیاء کی ہے، یہ بستی اولیاء کرام کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ہے۔ جب یہاں آ ہی گئے ہو تو سچے دل سے توبہ کر لو، آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا انداز دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ انداز دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی تائب ہونا چاہتا یا نہیں۔ اگر انداز پیارا ہے، توبہ کرنے کا انداز نرالا ہے، دل میں پختہ ارادہ ہے، تو یقیناً اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بس آخری روایت بیان کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کی قوم تھی، جو امت تھی نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں سب سے نیک بندہ کون ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں سب سے گنہگار بندہ کون ہے۔ یعنی میری امت میں نیک بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گنہگاروں میں نمبر 1 کس کا ہے، یعنی سب سے بڑا پاپی، سب سے بڑا گنہگار بندہ میری امت میں کون ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری امت میں جو سب سے نیک، جو سب سے صالح بندہ ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں آبادی کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک بندہ ایسا ملے گا جو اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کو سوار کر کے لے جا رہا ہے، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے دیکھ لینا، تمہاری قوم میں، تمہاری امت میں سب سے گنہگار بندہ یہی ہے، سب سے گنہگار بندہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اسی آبادی کی طرف چلے گئے، اور جانے کے بعد دیکھا نا، واقعی ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے لڑکے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لے جا رہا ہے۔ مولانا عبدالرب صاحب تشریف لے آئے ہیں، ماشاءاللہ، آئیے۔ جی بیٹھ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت کا قافلہ مسلک اعلیٰ حضرت اسٹیج پر رونق افروز ہے، اور یہ قافلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ ایک سے خطیب شاعر کو آپ سماعت کریں گے، بس آخری گفتگو سماعت کر لیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، دیکھا واقعی ایک بندہ ایسا ہے نا جس کے کندھے پر اس کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ سوار ہے، اور اپنے کندھے پر بٹھا کر کے وہ لے جا رہا ہے۔ اچھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے باپ سے سوال بہت کرتے ہیں، ایک سوال کا جواب پائیں گے دوسرا سوال کر دیں گے، دوسرے سوال کا جواب دیجئے تیسرا سوال کر دیں گے، بہت سوال کرتے ہیں۔ اس کے لڑکے نے بھی اپنے باپ سے پوچھا، ایک پتھر کی چٹان دیکھا، کہتا ابو یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا یہ چٹان ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا جو بہت بڑا تھا۔ اچھا، کچھ دور اور آگے گیا نا، اچھا اس کا لڑکا کہتا ابو کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی پتھر کی چٹان کو بہت بڑا سمجھا اس نے، کہا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا یہ دور دیکھو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ اس چٹان سے بھی بڑا ہے، کیونکہ چٹان جو ہے پتھر کا ٹکڑا یہ پہاڑی سے نکلتا ہے۔ کہا اس چٹان سے پہاڑ بڑا، کہاں واقعی بڑا ہے؟ بیٹے نے تیسرا سوال کیا ابو جان کیا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کہتا ہاں بیٹے اس پہاڑ سے بھی بڑا یہ آسمان ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، یہ آسمان دیکھو چاروں طرف آسمان ہی آسمان نظر آئے گا۔ بیٹے نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑا چیز ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ابو کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ غور سے سنیے گا، علماء کرام آتے جائیں گے، آپ سنیں توجہ دیں۔ جی آپ سنائیے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابو کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کا باپ کہتا ہاں بیٹے اس آسمان سے بڑا تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ کیا کہا؟ تیرے باپ نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جو بے حیاء کیے ہیں، جو برائیاں کیا ہیں، اگر اس کو پھیلا دیا جائے نا تو اس کی وسعتیں اتنی ہوں گی کہ آسمان سمٹ جائے گا، آسمان اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گا، تیرے باپ کے گناہ اس سے بڑھ جائے گا۔ اچھا اتنا کہنے کے بعد پھر اس کے لڑکے نے کہا کہ ابو کیا اس سے بھی بڑی چیز ہے کوئی؟ یعنی آپ کے گناہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہے؟ اتنا سننے کے بعد اس کے باپ کی آنکھیں نم ہو گئی، دل بھر آیا اور کہتا ہاں بیٹے اللہ کا کرم، اللہ کی عطا، اللہ کی بخششیں تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کرم، اس کی عطائیں، اس کی بخششیں تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے چند چھینٹے ڈال دے تو میرے نامہ اعمال کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اللہ کی عطا ہو جائے، کرم ہو جائے، میری زندگی بھر کے گناہ دھل جائیں گے۔ اتنا عرض کرنا ہی تھا، حضرت موسیٰ پر وحی آئی، اے موسیٰ دیکھ لے یہ بندہ جو تیری قوم میں سب سے گنہگار تھا، اب یہی بندہ ایسا ہے جو تیری قوم میں سب سے نیکوکار، سب سے گنہگار بھی بندہ وہی
اور ایک لمحے میں سب سے نیک بندہ بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا تھا۔ اور سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نامہ اعمال کے سارے گناہ دھل گئے۔ واقعی حدیث شریف میں آتا ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ گویا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں رہ جاتی ہیں، گناہ نہیں رہ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، حاضری دیجئے، فاتحہ پڑھیے اور اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر کے اپنی مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، انشاءاللہ آپ ضرور فیض یاب ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔